ذرا بھی ہال میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے پنک کلر کے لانگ فراک پہن رکھی تھی جس کے گلے بازوں اور گہرے پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، جس کے ساتھ اس نے گولڈن کام والا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ کھلے لمبے سیاہ بالوں کے ساتھ بڑے بڑے گولڈن جھمکے، ہاتھوں میں گولڈن فینسی چوڑیاں پہنے اور ڈارک پنک لپسٹک لگائے وہ بجلیاں گرا رہی تھی، جبکہ زینب نے آف وائٹ شرارے کے اوپر ریڈ کرتی اور آف وائٹ اور ریڈ شیڈ کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ لمبے کالے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، چشمے کی جگہ آج لینس لگا رکھے تھے جس سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ لائٹ میک اپ اور جیولری کے نام پر بڑے بڑے ٹاپس، گلے میں ہلکا سا ہار پہنے، دونوں ہاتھوں میں ریڈ چوڑیاں پہنے آج وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سب کافی دیر تک زینب کے بہنوں کے پاس اسٹیج پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر ایک میز کے گرد بیٹھ گئی۔ زینب لوگ 6 بہن بھائی تھے، سب سے بڑی 2 بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہو رہی تھیں، اس کے بعد زینب تھی اور زینب سے چھوٹی اقصیٰ جو نمل کی ہم عمر تھی، اور اقصیٰ سے چھوٹی ماریہ تھی، اور اس سے چھوٹا ان کا ایک بھائی مزمل جو تقریباً 12 سال کا تھا، جبکہ زہرا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اف، مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، کچھ چٹپٹا سا کھانے کو بڑا جی چاہ رہا ہے، زینب کی بہن اقصیٰ نے کہا۔ چپ کر کے بیٹھو، بہنوں کی رخصتی ہونے والی ہے اور تمہیں بجائے رونے کے کھانے کی پڑی ہے، زینب نے اقصیٰ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اف، میں تو خود سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ آپیوں کی رخصتی ٹائم روئیں گی کیسے، میرا تو ایک آنسو بھی مشکل سے ہی نکلتا ہے، اگر میں نہ روئی تو خاندان والے تو یہی کہیں گے نا کہ مجھے میری بہنوں کے جانے کا دکھ نہیں ہے، زینب کی بہن ماریہ پریشانی سے بولی۔ شیزی سے لے لینا 2-4 آنسو ادھار، اس کے پاس پوری فیکٹری ہے آنسوؤں کی، نمل نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پہ شمائنزا نے اسے گھوری سے نوازا۔ آنکھوں میں انگلیاں مار لینا، آ جائیں گے آنسو، زربا نے بھی مفت مشورہ دیا۔ میں تمہارے سر پر ڈنڈا مارتی ہوں، شاید کام بن جائے، زینب نے بھی لقمہ دیا۔ اوفو، میں کیا کہہ رہی ہوں، پر سب کو رونے کی پڑی ہے، جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھیں گے، ابھی کچھ کھانے کو چلتے ہیں۔ اقصیٰ کی سوئی ابھی تک کھانے پر ہی اٹکی تھی۔ اس ہال کے ساتھ والی دکان چھوڑ کے دوسری دکان ہے، اس پر اس سے مزیدار سموسے، بریانی، گول گپے اور کچوریاں وغیرہ ملتی ہیں نا، منہ میں پانی آ گیا۔ زربا نے آنکھیں بند کر کے مزے سے ایک ایک چیز کا نام گنوایا۔ تو پھر کیا خیال ہے، چلیں کچھ کھا کے آئیں گے، نمل نے بھی اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ نمی، ابا جان نے صرف یہاں تک آنے کی اجازت دی ہے، شمائنزا نے نمل کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی۔ اوفو شیزی، تم اور زینی دنیا کی سب سے بورنگ لڑکیاں ہو، اقصیٰ نے منہ بنا کر کہا۔ ہماری بھی گزر ہی جائے گی بہن، زینب نے بھی آنکھیں دکھا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں بیٹھو اپنے مورچے پر، میں نمی اور زری ہی جاتے ہیں، اقصیٰ نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور میں، ماریہ جو کب سے بیٹھی رونے کی پریکٹس کر رہی تھی، اقصیٰ کی بات سن کر فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہن، تم رونے کی پریکٹس کرو، خاندان والوں کو تم نے روتا منہ بھی دکھانا ہے، اقصیٰ نے ماریہ کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، اب بھی میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ ماریہ سارا کچھ بھول کے جانے کو تیار کھڑی تھی۔ شمائنزا اور زینب نے ان سب کو بہت منع کیا، پر وہ کہاں سننے والی تھی۔ مجبوراً شمائنزا نے سعید احمد کو گھر فون کر کے اجازت لی اور ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ زینب، نمل اور شمائنزا نے بڑی چادروں سے خود کو لپیٹ لیا، جبکہ اقصیٰ، زربا اور ماریہ نے سر پر دوپٹہ رکھا اور آنکھ بچا کر ہال سے نکل پڑی۔ شمائنزا ہال سے باہر نکل کر سڑک کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ زربا نے جو ہال کے ساتھ ایک دکان چھوڑ کر دوسری دکان کا کہا تھا، وہ تو بالکل غلط تھا، بلکہ وہ دکان تو 7-8 دکانیں چھوڑ کے تھی۔ سبھی کو دکان پر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے سبھی باقی کو نظر انداز کرتی تیزی تیزی سے چل رہی تھی۔
نمل، ضربہ، اقصیٰ اور ماریہ تو جلدی جلدی دکان تک پہنچ بھی گئی، پر شمائندہ سے شرارے میں چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے شرارے کو ذرا سا اٹھا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی چادر کا ایک پہلو اپنے منہ کے آگے نقاب کی صورت میں کر رکھا تھا۔ چادر سے صرف اس کی آنکھیں، ہاتھ اور تھوڑا سا شرارہ نظر آ رہا تھا، پر اس کا سارا وجود چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ شمائندہ آرام آرام سے نظریں جھکا کر فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، جس وجہ سے زینب بھی اس سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ سعدی، دل چاہ رہا ہے تجھے کار سے اٹھا کر باہر ماروں۔ کمی نے کہا بھی تھا تھوڑا لگا پرفیوم، پر تم نے باپ کا مال سمجھ کر لگایا ہے اور اب میرا گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے گاڑی کو 3-4 بار پرفیوم میں ڈبو کر نکالا ہو۔ شہریار نے غصے سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے سعد کو گھورتے ہوئے کہا۔ اب بس بھی کرو، کوئی اتنا بھی نہیں لگایا، تم خواہ اتنا بول رہے ہو۔ سعد نے اپنی شرٹ کو سونگھتے ہوئے کہا۔ گاڑی کو 2-4 جھٹکے لگے اور وہ چر کی آواز کے ساتھ رک گئی۔ شہریار نے 2-3 بار چابی گھمائی، پر گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ سعد منہ بگاڑ کر بولا۔ تم نے اتنا پرفیوم جو تھوپ رکھا ہے، ایک میری کار بھی بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے۔ شہریار نے مسکرا کر جواب دیا۔ سعد نے گردن گھما کر شہریار کو گھورا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ ساتھ شہریار بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ سعد نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا جس سے دھواں نکل رہا تھا۔ چل شیری، کر ٹھیک اپنی کار، میں تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، اس لیے تم خود ہی کرو اسے ٹھیک۔ سعد گاڑی سے دور ہوتا ہوا بولا۔ اگر نہیں ٹھیک کرو گے تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر آتے رہنا ٹیکسی رکشے میں۔ شہریار ساتھ ہی آگے گاڑی میں بیٹھ گیا اور سعد بیچارہ منہ بنا کر گاڑی ٹھیک کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سعد نے شہریار کو گاڑی اسٹارٹ کر کے چیک کرنے کا کہا۔ شہریار نے گاڑی اسٹارٹ کی تو وہ ہو گئی۔ چلے ہو گئی ہے ٹھیک، اب تو گاڑی میں ہی بیٹھ، میں ہاتھ بھی دھو کر آتا ہوں اور سامنے والی بیکری سے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، بڑی بھوک لگی ہے مجھے تو۔ سعد کہتے ساتھ ہی سڑک کراس کرنے لگا۔ ابھی سن تو، اور کون سے پتنگے لگ گئے ہیں، ارے بونٹ تو۔ شہریار بولتا ہی رہ گیا، پر سعد سڑک کراس کر کے دوسری طرف بنی بیکری کی طرف بڑھنے لگا۔ شہریار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سڑک کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر جیسے ہی چڑھا، دوسری طرف سے آتی شمائندہ سے ٹکرا گیا۔ شمائندہ کو تو ایسا زوردار جھٹکا لگا کہ وہ لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے ہوئی۔ شہریار تو چادر اور نقاب کی وجہ سے شمائندہ کو پہچان ہی نہیں پایا تھا، پر شمائندہ شہریار کے پاس سے اٹھتی کلون کی خوشبو سے اسے پہچان چکی تھی۔ شمائندہ کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے، وہ جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے جیسے ہی شہریار کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی تو شہریار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہریار نے بغور چادر میں لپٹتی ہوئی لڑکی کو دیکھا، جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور اس کی گھبراہٹ اس کے لرزتی پلکوں سے صاف واضح تھی۔ شمائندہ نے پھر سے شہریار کی دوسری جانب سے نکلنے کی کوشش کی، پر اس بار بھی شہریار سامنے آ کھڑا ہوا۔ شمائندہ نے تو دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور آج پھر یہی دعا مانگی کہ سامنے کھڑا شخص اسے پہچان نہ سکے۔ یہ تم ساری لڑکیوں کو مجھ سے ٹکرانے کا شوق ہے کیا؟ آئے روز کوئی نہ کوئی مجھ سے ٹکرا جاتی ہے۔ شہریار سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ کیا میں زیادہ ہینڈسم ہوں؟ کہیں اس لیے تو تم سب جان بوجھ کر تو نہیں ٹکراتی؟ جان بوجھ کر تو نہیں نہ ٹکراتی مجھ سے؟ زیادہ ہینڈسم ہونا بھی مصیبت ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی جان بوجھ کر آ کر ٹکرا جاتی ہے۔ شہریار شمائندہ کے چادر سے ڈھکے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پھر سے بولا۔ اس بار شمائندہ پھر کچھ نہ بولی، اس ڈر سے کہ کہیں شہریار اسے اس کی آواز سے نہ پہچان لے۔ شمائندہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے، وہ دعا کر رہی تھی کہ زینب اسے مڑ کر ہی دیکھ لے۔ گونگی ہو یا کسی دوسرے کنٹری سے آئی ہو جو یہ زبان سمجھنا مشکل ہو رہی ہے، لگتی تو یہیں کی ہو۔ بولو بھی، کم از کم سوری ہی بول دو۔ اس بار شہریار نے ذرا مسکرا کر پوچھا۔ آج اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا،
اس لیے اسے شمائنزہ پر غصہ آنے کے بجائے وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے شمائنزہ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمائنزہ کی آنکھوں میں موجود آنسو بہنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ بولے نظریں جھکا کے تیزی سے شہریار کی ایک طرف سے ہو کر نکلنے لگی تو شہریار نے اسے بازو سے تھام کر ایک زوردار جھٹکا دے کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ شمائنزہ کی چوڑیوں سے چھننن کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے شمائنزہ کے ہاتھ سے نہ صرف چہرے پر کیا گیا چادر کا پہلو چھٹ گیا بلکہ ساتھ ہی کیچر سے بالوں کی کئی لٹیں آزاد ہو کر رخسار پر جھولنے لگیں۔ کئی آنسو بھی پلکوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ درد کی ایک لہر شمائنزہ کے بازو میں دوڑی اور اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ شمائنزہ کے لیے اس سے زیادہ اذیت ناک بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ایک انجان شخص ایک انجان راستے پر اس کا بازو پکڑے کھڑا تھا۔ ان کے رخسار پر ڈھلکے ہوئے آنسو توبہ! میں نے شبنم کو بھی شعلوں پر مچلتے دیکھا۔ کچھ پل کے لیے تو شہریار بھی ساکت سا ہو گیا۔ شمائنزہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو، لرزتے ہونٹ اور ڈر سے بند کی گئی آنکھیں دیکھ کر شہریار کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ شمائنزہ نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر شہریار کے بازو پر رکھ کر شہریار کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں! شمائنزہ کے منہ سے بمشکل ایک ہی لفظ ٹوٹ کر نکلا تھا۔ شمائنزہ کی گرد میں ڈوبی آواز سن کر شہریار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی گرفت شمائنزہ کے بازو پر خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ 3 بار ملاقات ہونے کے باوجود شہریار نے آج پہلی بار شمائنزہ کے پاکیزہ چہرے کو غور سے دیکھا۔ جھکی نظریں، لرزتے آواز، خاموش بہتے آنسو۔ شہریار کے اندر ایک شور برپا ہوا تھا۔ یوں ہی تو پلکوں پہ یاقوت نہیں آویزاں، کچھ تو ہے جو میرے سینے میں پگھلتا ہوگا۔ دور کھڑی زینب اور سعد یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ وہ دونوں ہی تیزی سے شہریار اور شمائنزہ کی جانب بڑھے۔ شہریار شمائنزہ کو ڈانٹنا چاہتا تھا، کچھ بولنا چاہتا تھا، پر آج پتہ نہیں کیوں اس کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ شمائنزہ کا بازو شہریار نے چھوڑ دیا تھا، پر وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ وہ اس ڈر سے اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی کہ کہیں شہریار پھر سے اس کے بازو نہ پکڑ لے۔ شہری، کیا ہو رہا ہے؟ جانے دے اسے۔ سعد نے شہریار کے پاس آ کر ایک نظر روتی ہوئی شمائنزہ پر ڈالی اور پھر بولا، جانے دینا، کیا بت بنے کھڑا ہے؟ ہٹ آگے سے، گاڑی میں بیٹھو۔ شہری! سعد نے ایک ہاتھ میں خریدی گئی ساری کھانے پینے کی چیزیں پکڑیں اور دوسرے ہاتھ سے شہریار کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ شہریار اب بھی شمائنزہ کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ سعد کی بات وہ سن کر بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں کھڑے ہو ایسے؟ شیزی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کس نے کچھ کہا ہے کیا؟ بولو بھی۔ زینب نے شہریار کو ہاتھ سے دھکیل کر ذرا سا ایک طرف کیا اور شمائنزہ کو متوجہ کرتے ہوئے گویا ہوئی، کیا کیا ہے تم لوگوں نے شیزی کے ساتھ؟ ہاں بولو۔ جب شمائنزہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو زینب نے انگلی اٹھا کر سعد اور شہریار کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تمہارے شیزی کے ساتھ۔ شہریار نے لفظ شیزی کو ذرا کھینچ کر بولا، اچھا تو پھر یہ رو کیوں رہی ہے؟ کیا چھیڑ رہے تھے تم دونوں اسے؟ زینب نے سعد اور شہریار کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر گھورا۔ ہم کوئی چھیڑ پیڑ نہیں رہے تھے۔ شہریار نے بھی سرد سے انداز میں جواب دیا۔ اچھا تو تم لوگ اس طرح سے اس کے سامنے تن کے کیوں کھڑے ہو؟ بولو۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کمر پر رکھتے ہوئے غصے سے کہا، یہ فٹ پاتھ ہے، کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے یہاں۔ شہریار نے بھی ذرا اکڑ سے جواب دیا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسٹر، تم شیزی کا بازو پکڑ کر اس پر چلا رہے تھے۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ زینب نے شہریار کو گھورتے ہوئے ذرا غصے سے کہا، نہیں جان سکتی۔ شہریار نے بھی زینب کے انداز میں جواب دیا۔ شہریار نے شمائنزہ کی جانب دیکھا تو وہ اب بھی چہرہ دوسری جانب موڑ کر رو رہی تھی۔ دیکھو مسٹر، میں تم سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی ہوں، تم بھی شرافت سے ہی جواب دو تو بہتر ہوگا۔
کیوں ڈانٹ رہے تھے تم شیزی کو؟ زینب نے لڑکا عورتوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر کہا، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو ہر ایک کو ڈانٹتا پھروں گا۔ اگر ڈانٹنا بھی ہے تو اس میں کچھ غلطی تو تمہاری شیزی کی بھی ہوگی۔ سارا قصور میرا تو نہیں ہو سکتا نا؟ اس سے بھی تو پوچھو۔